اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ الہ الاحد المعبود بالحق الصمد الذي شهد لنفسه بالتوحيد وجعله حقه على العبيد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ملكه وامره ولا ند له في عبادته وذكره الذي لا سمي له في أسمائه ولا مثل له في صفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الباب السادس والعشرون 26واں باب ہے جس کا موضوع ہے باب ما جاء فی الکہان ونحوہم۔ یہ باب ہے کوہان کے بارے میں، جو کاہن ہیں ان کے بارے میں۔ کاہن ان کی جمع کوہان آتی ہے عربی زبان میں، جیسے کافر ان کی جمع کفار آتی ہے، تو فعال کے وزن پر، کفار کے وزن پر کوہان، کاہن کی جمع۔ تو یہ باب ہے کاہنوں کے بارے میں، ونحوہم، اور انہی جیسے لوگوں کے بارے میں۔ کاہنوں کی طرح کے جو دیگر شعبہ باز معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ ان کے بارے میں باب ہے۔ تو ہم اس دعا کے ساتھ ابتدا کرتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ مصنف رحمہ اللہ نے اس باب میں 5 احادیث کو اور کچھ تعریفات کو ذکر کیا۔ کاہن کی تعریفات میں کچھ علماء کرام کے اقوال کو ذکر کیا، اور اس باب کے اندر کل 7 مسائل کو ذکر کیا گیا۔ اور مصنف رحمہ اللہ کا طریقہ کار آپ کے لیے کرن بڑا معروف ہونا چاہیے۔ پہلے باب سے ہمارا یہی طریقہ کار چلتا آ رہا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ کچھ آیات یا حدیث ذکر کرتے ہیں، وہ ذکر کرنے کے بعد فیہ مسائل کے نام سے ایک عنوان لے کر آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان آیات اور احادیث سے کون کون سے مسائل ثابت ہو رہے ہیں۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے ان آیات سے جو مسائل کو ثابت کیا وہ کل 7 مسائل تھے، اور دیکھتے ہیں ہم کہ وہ 5 احادیث اور تعریفات اور 7 مسائل کون سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے وہ صحیح مسلم کی حدیث لے کر آئے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے بعض سے روایت ہے۔ کیا روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو قال، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال من اتا عرافا فسألہ عن شیء فصدقہ لم تقبل له صلاة 40 یوما۔ من اتا عرافا، جو کسی عراف کے پاس آیا۔ عراف معرفت سے ہے، جاننے سے، مطلب عراف جو بہت کچھ جاننے کا دعویٰ کرتا ہے، غیبی چیزوں کے جاننے کا بھی دعویٰ کرتا ہے، مستقبل کی باتوں کے بھی جاننے کا اور علم رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس لیے لفظ عراف استعمال کیا گیا۔ تو جو عراف کے پاس آیا، مطلب وہ جو نجومی ہے یا پھر مختلف طرح کا حساب لگا کر بتانے والے، اس کی تعریف آگے آ رہی ہے کہ عراف سے مراد کون ہے۔ فَسَأَلَهُ، پس سوال کیا اس سے، یعنی عراف سے، عن شیئن، کسی چیز کے بارے میں۔ عراف کے پاس آیا، کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، فَصَدَّقَهُ، پس اس کی تصدیق کی۔ بولیں جی کیا کیا؟ اس کی تصدیق کی۔ اس نے کہا کہ ایسے 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 ہونے والا ہے، تو اس نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں بالکل درست کہہ رہے ہیں، ایسے ہونے والا ہے، یا پھر ٹھیک ہے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، مجھے یقین آ گیا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ یہ مطلب ہے فصدقہ۔ تو انجام کیا ہے اس کا، وعید کیا ہے؟ لم تقبل له صلاة 40 یوما، نہیں قبول کی جائے گی، لم تقبل، نہیں قبول کی جائے گی، لہو، اس کی، صلاۃ، نماز، 40 یوما، 40 دن، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ جو عراف کے پاس آیا، اس سے سوال کیا اور اس کی تصدیق کی جو اس نے بتایا مستقبل کے بارے میں یا غیبی امور کے بارے میں، تو
40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کی جائے. اب دیکھیں نماز کا قبول نہ کیا جانا، اور اس سے پہلے دو چیزیں کہ عراف کے پاس آیا اور اس سے سوال کیا کہ آپ ذرا مجھے بتلائیے. سوال کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. بعض بندے جا کر نجومیوں کے پاس یا ایسے لوگوں کے پاس جا کر اس لیے سوال کرتے ہیں تاکہ جو بھی وہ جواب بتائیں یا مستقبل کے بارے میں بتائیں تو ان کو دل کا اطمینان ہو جائے کہ ہاں ایسا ہی ہوگا. جا کر یہ نجومیوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں. نجومی کہہ دیتے ہیں آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو یہ نہیں کرتے وہ کام. ٹھیک ہے جی. تو اگر تو کوئی ایسی بات ہے تو یاد رکھیے گا کہ یہ اس چیز کی وعید میں آئے گا کہ اس نے اس سے سوال کیا اور پھر نہ صرف سوال کیا بلکہ اس کی تصدیق کی. بولے جی سوال کرنے کے بعد کیا کیا؟ اس کی تصدیق بھی کی. تو ایسے شخص کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ ایسے شخص کا انجام یہ ہونے والا ہے کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوم. ایک اور شخص بھی ہو سکتا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس سے آ کر سوال تو پوچھ رہا ہوں لیکن میں اس کی آزمائش کے لیے سوال پوچھ رہا ہوں. مثال کے طور پر میں اس سے سوال پوچھ کر دیگر لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک جھوٹا انسان ہے، اس کے سچ میں بھی کذب ہے اور جھوٹ بیانی ہے. وہ ایسے اس کا امتحان لینے کے لیے یا پھر اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے سوال پوچھتا ہے، تو یہ کاہن سے اس طرح سوال پوچھنے کی صورت جائز ہے. مثال کے طور پر ایک میری اپنی زندگی کا ایک تجرباتی واقعہ ہے کہ ایک شخص جو نجومیت کا اور مستقبل کی باتوں اور غیبی امور جاننے کا دعویٰ کرتا تھا، تو ایک نوجوان نے اس کو یہ کہا کہ چلیں آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ میری اولاد کیوں نہیں ہو رہی. تو اس نے یہ بتایا آپ بتائیے آپ کا اپنے خاندان کے اندر کن کن لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں. نوجوان نے بتایا کہ فلاں 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 سے میرے اچھے تعلقات نہیں ہیں. تو پھر وہ کچھ لگا رہا، لائنیں لگاتا رہا. کافی دیر کے بعد کہنے لگا ہاں جی آپ کی اولاد اس لیے نہیں ہو رہی کہ جو آپ کا فلاں رشتہ دار ہے نا اس نے آپ پر کچھ بندش کروائی ہے. تو اس نوجوان نے کہا جھوٹے انسان، میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی، میری اولاد کیسے ہوگی؟ تو مجلس میں جتنے لوگ موجود تھے ان کو اس کا کذب پتہ چل گیا کہ یہ اندازے لگا رہا ہے کہ اولاد کیوں نہیں ہو رہی، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ ابھی اس نوجوان کی شادی بھی نہیں ہوئی. تو یاد رکھیے گا آپ اس سے پہلے وہ حدیث پڑھ کر آئے ہیں کہ کس طرح وہ من استرق السمع، چوری چھپے آسمان تک جا کر آسمان کی باتوں کو سنتے ہیں، پھر نیچے جو کاہن بیٹھا ہوا ہوتے آ کر اس کے کان میں بتا دیتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کاہن اس ایک سچ کے ساتھ 99 جھوٹ بھی ملا دیتا ہے اور لوگ اس کے ایک سچ کی وجہ سے اس کے 99 جھوٹوں کو بھی مان لیتے ہیں. تو اگر کوئی کسی شخص سے اس نیت سے سوال پوچھتا ہے کہ دیگر لوگوں کے سامنے اس کو جھوٹا ثابت کر سکے، اس کو امتحان لے سکے، اس طرح جائز ہے. ادروائز جو یہ ہے کہ سوال پوچھنا تاکہ انسان اپنے مستقبل کے لائحہ عمل کو تیار کرے، یہ قطعاً بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ غیب کا علم، مستقبل کی باتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. دوسری حدیث کی طرف جاتے ہیں جو سنن ابی داؤد کے اندر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہینن، جو آیا کسی کاہن کے پاس، فصدقہ، پس اس نے اس کی تصدیق کی، بما یقول، اس بات کی جو وہ کہہ رہے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تحقیق اس نے کفر کر دیا اس چیز کے ساتھ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. یعنی کہ اس نے قرآن مجید کے ساتھ کفر کر دیا، قرآن مجید کا گویا انکار کر دیا اگر کسی کاہن کے پاس جا کر اس کی بات کی اس نے تصدیق کر دی. اللہ اکبر. کیوں ایسا انجام کیوں ہے؟ اوپر والی حدیث کے اندر انجام تھا لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، اور یہاں پر کیا انجام ہے جی؟
فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید یہ کہہ رہے کہ لا يعلم الغیب الا اللہ وعندہ مفاتیح الغیب، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، غیب کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں رکھتا. کہہ دیجئے کون ہے جو زمین و آسمان کے غیب کو جانتا ہے اللہ کے علاوہ؟ قرآن تو ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے، اور یہ شخص ایک کاہن کے پاس جا کر اس کی غیب سے متعلق بات کی تصدیق کر رہا ہے، تو یہ ایسی ہے کہ گویا اس نے قرآن کا انکار کر دیا. اللہ اکبر. اور اوپر والی جو حدیث کا انجام تھا نا، لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. چلیں چیٹ کے اندر جواب بتائیے جی. اب سوال یہ ہے کہ 40 دن تک اس کی نماز تو قبول نہیں ہونی، تو کیا وہ نماز نہیں پڑھے گا؟ کیونکہ نماز قبول ہونی کوئی نہیں، تو 40 دن تک اس کو نماز کی چھٹی مل گئی. آپ تھوڑا سا ایک لائن تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیجئے. پڑھے گا تو کیوں پڑھے گا، نہیں پڑھے گا تو کیوں نہیں پڑھے گا؟ جی صرف یہ نہ بتائیے پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، یہ بھی بتائیے کیوں. تب تک ہم اگلی حدیث پڑھتے ہیں. وَلِلْأَرْبَعَةِ وَالْحَاكِمِ، اور چاروں کے اور امام حاکم کے الفاظ یہ، یعنی ان کی کتاب کے اندر یہ حدیث ہے. جب بھی احادیث کی کتابوں میں یا فقہ کی کتابوں میں اربع بولا جاتا ہے تو اس اربع سے مراد کون ہوتا ہے جی؟ سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ. یہ چاروں کتابیں جن کے ائمہ سنن ابی داؤد امام ابو داؤد کی، سنن نسائی امام نسائی کی، سنن یا جامع ترمذی امام ترمذی رحمہ اللہ کی، اور سنن ابن ماجہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی. ان چار سے مراد یہ چار کتابیں ہوتی ہیں. اور ساتھ امام حاکم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح علی شرطہما. امام حاکم فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری مسلم کی شرط پر. صحیح بخاری مسلم، امام بخاری مسلم نے اپنی کتب میں احادیث کو ذکر کرنے کی جو شروط مقرر کی ہیں یا مقرر نہیں کی، جن شروط کے تحت وہ احادیث کو اپنی کتابوں میں لائے ہیں، جن اسناد کے ساتھ، تو امام بخاری فرما رہے ہیں کہ امام حاکم فرما رہے ہیں کہ یہ امام بخاری اور امام مسلم کی شروط پر ہے یہ والی حدیث. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت. کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ من اتا عرافا، جو کسی عراف کے پاس آیا، او کاہنن یا کاہن کے پاس آیا، فصدقہ بما یقول، اور تصدیق کی اس چیز کی جو وہ کہہ رہا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا اس نے کفر کر دیا اس چیز کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی. بولے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، اس نے اس چیز کا انکار کر دیا. وَلِيَبِي يَعْلَى بِسَنَدٍ جَيِّدٍ، اور ابو یعلا جو بڑے حفاظ میں سے ہیں، 34 ہجری کے عالم ہیں، ان کی کتاب بھی ہے، وہ فرماتے ہیں ان کی بھی ایک حدیث ہے جید سند کے ساتھ. عن ابن مسعود، ابن مسعود کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی، مثلہ موقوفا، لیکن وہ موقوف ہے. کیا مطلب موقوف ہے؟ مطلب وہ حضرت عبداللہ بن مسعود تک جاتی ہے، ان کا قول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی نسبت نہیں ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہوتی تو آتا مرفوعاً. مرفوعاً جس حدیث کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور موقوفاً جس کی سند صحابی تک پہنچتی ہے، اور مقطوع جس کی سند تابعی تک پہنچتی ہے. چلیں جی اب آتے ہیں آپ کے جوابات کی طرف. جی وہ نماز پڑھے گا بٹ قبول نہیں ہوگی. نماز پڑھے گا، گناہوں کی توبہ بھی کرے گا. نماز پڑھے گا کیا اللہ کب معاف فرما دیں. ہاں جی سسٹر نزہت ہیں جن کا جواب سب سے پہلے پرفیکٹ آنسر آیا ماشاءاللہ. باقی لوگوں کے بھی ہوں گے لیکن سب سے پہلے ان کا جواب 100% درست آیا. جی بارک اللہ فیکم، ماشاءاللہ اچھے جوابات آ رہے ہیں.
سسٹر رفیع ہیں، بالکل ان کا جواب بھی درست آ گیا الحمدللہ. 3 جواب انہوں نے دیے، تیسری مرتبہ درست جواب آ گیا. معیز واری سے جواب ماشاءاللہ اچھے ہے آپ کا بھی، اور باقی سب کے بھی الحمدللہ جوابات بہت اچھے ہیں. کیوں؟ دیکھیں نماز وہ پڑھے گا، کیوں پڑھے گا؟ اگر وہ نماز چھوڑے گا، ایک تو قبول نہیں ہو رہی، اور دوسرا نماز چھوڑنے کا گناہ بھی اس کے ذمے آ جائے گا. باقی سب نے یہ وجہ لکھی ہے کہ نماز پڑھے گا، توبہ کرے گا، اللہ اس کی توبہ قبول کرے. ٹھیک ہے، یہ جواب اپنی جگہ، لیکن نماز پڑھے گا، کیونکہ اگر نماز چھوڑے گا تو اسے نماز چھوڑنے کا گناہ بھی اس کے سر ہوگا. ایک تو نماز قبول نہیں ہو رہی، دوسرا چھوڑنے کا گناہ بھی آ رہا ہے. دیکھیں ایک نماز کی قبولیت ہے، ایک چھوڑنے کا گناہ ہے. چلیں عراف کے پاس گیا، سوال کر لیا، قبول نہیں ہو رہی، اور مسئلے کی تفصیل آگے آ بھی رہی ہے، لیکن پڑھے گا صحیح تاکہ وہ نماز کو چھوڑنے کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکے. واللہ عالم. اگلی حدیث ہے جی حضرت عمران بن حسین کی، مرفوعاً، مرفوع روایت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. کیا مطلب وہ ہمارے دین پر نہیں ہے، ہماری شریعت پر نہیں ہے، یا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. کون؟ من تطیر، جس نے بدشگونی لی، او تطیر لہ، یا اس کے لیے بدشگونی لی گئی. بدشگونی کیا ہوتے ہیں؟ طیارہ. اور اس بارے میں آپ کا اگلے سے اگلا باب ہے آج ہم نے جو پڑھنا ہے انشاءاللہ 28، وہ پورا اسی بارے میں ہے، بدشگونی لینا، نحوست لینے کے بارے میں. ٹھیک ہے جی، وہاں پر آئے گی اس کی تفصیل. تطیرہ کا مطلب اس بندے نے بذات خود بدشگونی لی، او تطیر لہ، یا پھر کسی سے یہ کہا کہ آپ ذرا اس کا اندازہ لے کر بتائیے، اور اس سے نحوست لی، مطلب کسی کو کہہ کر. ٹھیک ہے. نمبر 2، او تکہنا، یا اس نے کہانت کی، او تکہن لہ، یا اس کے لیے کہانت کی گئی، مطلب کسی دوسرے کے ذریعے اس نے اپنے لیے کہانت کروائی. نمبر 3، او سحرہ، یا اس نے جادو کیا، او سحر لہ، یا اس کے لیے جادو کیا گیا، اس کے کہنے پر کیا گیا. تو یہ 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال فرمائے، بدشگونی، کہانت اور جادو. فرمایا جس نے یہ کام کیے نا، لیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب اس کی علماء کرام نے مختلف تشریحات فرمائی ہیں جی. لیس منا کا کیا مطلب ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ لیس علی طریقتنا، مطلب وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے. بعض نے کہا لیس علی ملتنا، وہ ہماری ملت پر نہیں ہے. بعض نے کہا لیس علی شریعتنا، بعض نے کہا ہماری شریعت پر نہیں ہے. لیس علی دیننا، ہمارے دین پر نہیں ہے. لیس علی سنتنا، وہ ہمارے راستے اور ہماری سنت پر نہیں ہے. یہ مطلب ہے اس کا. فرمایا ومن اتا کاہنن، اور جو کسی کاہن کے پاس آیا، فصدقہ بما یقول، اور اس نے اس کی تصدیق کی جو وہ کہہ رہا ہے، فقد کفر، تو تحقیق اس نے کفر کر دیا، بما انزل علی محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اس نے اس کا کفر کر دیا. رواہ البزار باسناد جید، امام بزار نے اس کو صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے. میں آپ کی اس کتاب کی ایک شرح پڑھ رہا تھا. شیخ محمد بن صالح العثیمین ایک بہت بڑے عالم اور فقیہ گزرے ہیں، اور ہزاروں نہیں شاید لاکھوں کی تعداد میں ان کے لکھے گئے یا ان کے بولے گئے صفحات ہیں جن کو کتابی شکل دی گئی. پختہ علماء کرام میں سے تھے. سعودی عرب کے شہر قسیم سے ان کا تعلق تھا. بڑا پیارا انہوں نے ایک نقطہ اخذ کیا. انہوں نے کہا دیکھیں یہ جو الفاظ ہے نا، انزل علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، تو عربی زبان میں انزال یا انزل ینزلو یا نزل ینزلو کا مطلب ہوتا ہے اتارنا. تو پتہ چلا یہ کتاب قرآن مجید اتری ہے. تو اس سے کیا عقیدہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت آسمانوں میں ہے، مطلب اللہ بلندی پر ہے، رفعت پر ہے. نعوذ باللہ ہمارے معاشرے میں یہ جو عقیدہ ہے نا کہ اللہ جی ہر جگہ پر ہے، نعوذ باللہ، یہ کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے. ہاں اللہ کا علم ہر چیز کو وسیع ہے، اس کی سماعت، اس کی بصارت، اس کی قدرت، اس کا احاطہ، ہر چیز کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. لیکن اللہ الرحمن علی العرش استوى. تو انہوں نے ان ضلع کے لفظ سے یہ نقطہ ثابت کر دیا کہ قرآن اتارا گیا، مطلب اللہ رب العزت کی رفعت اور بلندی ثابت ہوتی ہے کہ اس کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو
اتارا گیا. جی. وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ مِّنْ حَدِيثِ ابن عباس. امام طبرانی جو ایک بڑے عظیم امام گزرے ہیں، انہوں نے حسن سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث کو روایت کیا. تو یہ اب ایک الگ بحث ہے کہ بعض احادیث صحیح ہوتی ہیں، بعض احادیث حسن ہوتی ہیں. تو صحیح اور حسن میں کیا فرق ہے؟ صحیح وہ جس کے راوی کا حافظہ جو ہے وہ کامل الضبط، مکمل حافظے والا ہوتا ہے، اور حسن اس کو کہتے ہیں کہ جس کے راوی کا حفظ صحیح کے راوی کے مقابلے میں تھوڑا سا خفیف ہوتا ہے، تھوڑا سا کم ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ اس کو حسن کہتے ہیں. اور آگے یہی حدیث ہے دون قولہ، مطلب حدیث پچھلی والی ہے لیکن اس فرمان کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس حدیث میں نہیں ہے. ومن اتا کاہنن، تو مطلب طبرانی کے اندر پھر کتنی حدیث ہے؟ او سہیر لہ، یہاں تک کہ ومن اتا کاہنن، یہ طبرانی کے اندر یہ الفاظ نہیں ہے. الی آخری، آخر تک مکمل یہ حدیث ہے. اب آتے ہیں جی کچھ اقوال کی طرف. میں نے آپ سے کہا تھا کاہن یا عراف کی تعریف آگے چل کر آ رہی ہے کہ کاہن یا عراف ہے کون. تو قال البغوی، امام بغوی فرماتے ہیں، امام بغوی جن کی تفسیر بھی ہے تفسیر البغوی، بڑے ایک عالم اور محدث گزرے ہیں، فرماتے ہیں العراف الذی یدعی معرفت الامور بمقدمات یستدل بها علی المسروق ومکان الضالۃ ونحو ذلک. عراف اس کو کہتے ہیں الذی یدعی، جو کہ دعویٰ کرتا ہے، معرفت الامور، کچھ کاموں کو جاننے کا، کچھ امور کے جاننے کا دعویٰ کرتا ہے. اچھا یہ دعویٰ وہ کس کی بیس پر کرتا ہے؟ کیوں ان امور کے جاننے کا وہ دعویٰ کرتا ہے؟ بمقدمات، کچھ مقدمات کے ذریعے. مطلب دعویٰ کرنے سے پہلے جو چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں نا، ان کو مقدمات کہتے ہیں. دعویٰ کرنے سے پہلے جو چیزیں اس کے سامنے آئیں اس کو مقدمات کہتے ہیں. ان مقدمات کے ذریعے وہ دعویٰ کرتا ہے. یستدل بها علی المسروق، جس سے وہ استدلال کرتا ہے کہ وہ جو چوری کی گئی چیز ہے وہ اس کے بارے میں استدلال کرتا ہے. وہ مکان الضالہ، اور وہ جو چیز گم ہوئی ہے وہ اس وقت کہاں پر ہے. وَنَحْوِ ذَلِكَ، اور اسی طرح کے دیگر امور. مطلب عرب کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے تھے کہ جن کو وہ ہمارے ہاں سیانے وغیرہ کہا جاتا تھا. لوگ ان کو چوری وغیرہ کے موقع پر بلا کر لے آتے تھے اور وہ آ کر ساری تفتیش اور ساری چیزوں کو جاننے کے بعد فیصلہ کرتے تھے، یا کوئی بات بتاتے تھے کہ چوری کیسے ہوئی، کہاں سے ہوئی، اور اب وہ جو مال مسروقہ ہے وہ کہاں پر ہے. دیکھیے امام بغوی کی اس تعریف کے مطابق اگر تو اس انسان نے اپنی ذہانت کے ذریعے یا پھر ایسی چیزیں جو ظاہری دکھائی دے رہی ہیں، اگر تو ایسی چیزوں کے ذریعے وہ اس معاملے کی تہ تک پہنچا تو یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اس نے چوری کا پتہ لگوانے کے لیے مختلف طرح کی شودہ بازیوں کا سہارا لیا، جن کی تفصیل آگے آ رہی ہے، تو یہ شخص کاہن کہلائے گا. بولے یہ شخص، یہ عراف کون کہلائے گا؟ کاہن کہلائے گا. وقیلہ، دوسری تعریف کہہ رہے ہیں هو الکاہن، عراف سے مراد کاہن ہی ہے. اچھا اب کاہن کس کو کہتے ہیں جی؟ والکاہن هو الذی یخبر عن المغیبات، کاہن وہ ہے جو غیب ہونے والی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے. فی المستقبل، مستقبل کی خبریں دیتا ہے. جو مستقبل کے اندر پوشیدہ امور ہیں ان کے بارے میں خبر دیتا ہے کہ یہ کام ہونے والا ہے. ابھی کسی کو نہیں پتا، اس کو پتا چل جاتا ہے جی یہ کام ہونے والا ہے، وہ کاہن ہے. وقیلہ، تیسرا قول کہا گیا ہے هو الذی یخبر عما فی الضمیر، کاہن وہ ہے جو اس بات کو بتائے جو انسان کے دل میں ہے، اس کے ضمیر میں. ایک بات انسان کے دل میں ہے اور کاہن اٹھ کے اس چیز کے بارے میں پیشن گوئیاں کرتا پھرے، بتاتا پھرے، تو بولے یہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کو کاہن کہیں گے. وقال ابو العباس ابن تیمیہ، اور ابو العباس ابن تیمیہ فرماتے ہیں العراف اسم للکاہن، یہ جو عراف ہے نا یہ اصل میں کاہن کا ہی دوسرا نام ہے.
والمنجم اور منجم کا جو ستاروں کے ذریعے حساب کتاب بتاتے ہیں، والرمال اور اہل رمال کا مطلب یہ جو چند لائنیں لگا کر زمین پر ریت پر کچھ حساب کتاب لگا کر بتایا کرتے تھے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے لوگ ہی عراف کہلاتے تھے. وَنَحْوِهِمْ اور ان جیسے دوسرے بندے. ممن یتکلم جو بولتے ہیں کلام کرتے ہیں فی معرفت الامور بہذه الطرق جو ان طریقوں کے ذریعے حالات واقعات کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں. بولیں جو ان طریقوں کے ذریعے حالات واقعات کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں. وقال ابن عباس اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ وقال اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ابن عباس فی قوم یکتبون اباجاد وینظرون فی النجوم. کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس جو تھے نا وہ ایک مرتبہ ایک ایسی قوم میں تھے جو لکھتے تھے اباجاد. اباجاد سے کیا مراد ہے آپ کو پتہ ہے؟ اباجاد سے مراد اصل میں ابجد، حوز، حتی، کلیمن، صعفر، کسی دور میں ہم نے یاد کیے تھے. اس کو کہتے ہیں علم الاعداد. علم الاعداد تھوڑا سا میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اباجاد کا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے معاشرے کے اندر بسم اللہ کو لکھا جاتا ہے 786 786. بتائیے آپ نے سن رکھا ہے یا نہیں اس چیز کے بارے میں کہ بسم اللہ کے لیے ایک عدد یوز کیا جاتا ہے 786. علم الاعداد اس کو کہتے ہیں علم الاعداد. ہوتا یہ ہے کہ اس علم کے جاننے والے کیا کام کرتے ہیں، ہر لیٹر کا انہوں نے ایک عدد منتخب کر لیا. مثلا الف ہے، الف با جیم دال ابجد، ہا واو زا حوز، ہا طا یا صعف سین عین فا، اور اسی طرح کلیمن کاف لام میم نون. ہر لیٹر کا انہوں نے ایک عدد منتخب کر لیا. مثلا الف ہے اس کا 1 نمبر ہے، با ہے اس کے 10 نمبر ہے، جیم ہے اس کے 20 نمبر ہے، دال ہے اس کے 30 نمبر ہے. ٹھیک ہے جی. ہا ہے اس کے 40 نمبر ہے، واو ہے اس کے 50 نمبر ہے، زا ہے اس کے 60 نمبر ہے. ہر لیٹر کا انہوں نے، ہر حرف کا انہوں نے ایک عدد منتخب کر لیا. اب وہ کیا کرتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں تو بتاتے ہیں جی آپ کا نام کیا ہے، آپ بتاتے ہیں جی میرا نام ہے حامد. اچھا جی ٹھیک ہے. وہ لکھتے ہیں ہا کا یہ عدد ہے، الف کا یہ عدد ہے، میم کا یہ عدد ہے، دال کا یہ عدد ہے. تو آپ کو بتاتے ہیں جو حامد نام ہے نا اس کے اعداد بنتے ہیں. مثال کے طور پر میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں، مثال کے طور پر حامد نام کے عدد بن گئے جی 183 183. پھر بتائیں گے ہاں جی اب بتائیے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. جی میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا وہ لفظ لکھا، فلاں سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں، اس کا نام لکھا، اس کے پھر عدد نکالے، پھر ان عدد کا آپس میں حساب کتاب لکھا ہے، اور پھر آخر میں آپ کو کہہ دیا آپ یہ کام کریں نہ کریں، مناسب رہے گا نہ رہے گا، کب سفر کرنا ہے اس دن کے عدد نکال لیے، یہ کاروبار کرنا ہے اس کاروبار کی عدد نکال لیے. تو اس طرح سے عدد نکال کر وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ یہ کام کرنے ہیں یا نہیں کرنے. سمجھا کیجیے. اگر اس طرح علم الاعداد کا استعمال کیا جائے تو یہ شرعاً ناجائز ہے، شرعاً جائز نہیں ہے، بلکہ یہ کہانت ہی کہلائے گی. بولے یہ کیا کہلائے گی؟ کہانت ہی کہلائے گی. اور ہاں اگر آپ جیسے ہمارے کچھ قدیم علماء جو تھے، قدیم علماء فقہا، وہ بھی بعض تاریخیں بتانے کے لیے علم الاعداد کا استعمال کر لیا کرتے تھے. اگر تو صرف تاریخ وغیرہ کوئی چیز بتانے کے لیے ہے تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں حرج نہیں. لیکن اگر اس کو مستقبل کے غیبی باتوں سے جوڑ کر مستقبل کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے نہیں کرنا، تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے. یہ علم اعداد بعض اوقات انسان کو حرام کے زمرے تک بھی لے جاتا ہے. جی تو ابن تیمیہ فرما رہے ہیں کہ جو حضرت عبداللہ بن عباس تھے نا وہ ایک مرتبہ ایک قوم میں تھے جو یہ علم الاعداد کو لکھا کرتی تھیں.
وَيَنظُرُونَ فِي النُّجُومِ، اور ستاروں میں دیکھا کرتی تھی، مطلب وہ جو ستاروں کے ذریعے حساب کتاب لگایا کرتے تھے، جس کو آپ لوگ جدید میں اس میں کہتے ہیں زبان میں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا. چلیں جی، اگر آپ کی تاریخ پیدائش اس مہینے کی ہے تو اس مہینے میں یہ کام کریں نہ کریں، آپ کا جو فلاں ستارہ ہے یہ اس کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، آپ یہ کام کریں گے اس مہینے میں تو الٹا ہو جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک، یہ سب علم النجوم کہلاتا ہے، اور اسی سے نجومی بنا. آپ کو جو لفظ ہے نا اردو کا نجومی، وہ اسی سے ہے، کیونکہ یہ نجومی ابتدا میں ستاروں وغیرہ کے حساب کتاب لگا کر بتایا کرتے تھے. کہتے ہیں جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان لوگوں کو دیکھا تو انہوں نے کیا کہا؟ ما ارا، نہیں میں دیکھتا، من فعل ذالک، جس نے یہ کام کیا، لہو، اس کے لیے، عند اللہ، اللہ کے پاس، من خلاق، کوئی حصہ. جس انسان نے یہ کام کیا تو میرا نہیں خیال کہ اللہ کے پاس اس کا کوئی حصہ ہے، مطلب کوئی اسے حصہ، کوئی اسے کوئی اجر یا ایسی چیز ملے گی، میرا یہ خیال نہیں ہے. اللہ اکبر. تو آپ نے یہ باب پڑھا جی، اس میں جو کہانت ہے اور جادو کو جادو کے ذریعے اتروانا، اگلے دو باب اسی بارے میں آ رہے ہیں، وہاں پر جا کر تفصیل پڑھتے ہیں. اب آتے ہیں اس باب کے مسائل کی طرف، جس میں تقریباً 5 احادیث اور کچھ اقوال ائمہ کے آثار بیان کیے گئے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں فیہ مسائل، اس باب میں کچھ مسائل، کچھ فوائد ہیں. کیا فوائد ہیں جی؟ فوائد یہ ہیں، یا اس باب کے اندر جو آپ کو مسائل دکھائی دے رہے ہیں وہ یہ ہیں. نمبر 1، الاولا، سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ لا یجتمع تصدیق الکاہن مع الایمان بالقرآن، قرآن پر ایمان رکھتے ہوئے کوئی کسی کاہن کی تصدیق نہیں کر سکتا. مطلب اگر ایک انسان قرآن پر ایمان رکھتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی کاہن کی تصدیق بھی کرے. یا تو وہ قرآن پر ایمان رکھے گا یا پھر وہ کاہنوں کی تصدیق کرتا پھرے گا. کیوں؟ یہ کہاں سے پتا چلا؟ یہ اس حدیث سے پتا چلا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فقط کفرا، جو کسی کاہن کے پاس گیا اس کی بات کی تصدیقی، فقط کفرا ما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے اس چیز کا کفر کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے. تو یہ مسئلہ ہمیں اس حدیث سے پتا چلا. الثانیہ، دوسرا مسئلہ، التصریح، اس چیز کی وضاحت، بِأَنَّهُ كَفَرَ، کہ اس بندے نے کفر سے کام لیا. بولیں جی، اس چیز کی وضاحت کہ اس بندے نے کفر کیا، یہ کفریہ کام ہے. الثالثہ، تیسرا مسئلہ، ذکر من تکہن لہ، اس کا ذکر جس کے لیے کہانت کی گئی ہے. ذکر، اس کا ذکر، من، جس شخص کے لیے، تکہن لہ، جس کے لیے کہانت کی گئی ہے، اس شخص کا ذکر جس کے لیے کہانت کی گئی ہے. تو مطلب نہ صرف کہانت کو کرنے والا مجرم ہے، بلکہ اگر ایک شخص نے کسی سے کروائی تو وہ کرنے والا اور یہ کروانے والا دونوں مجرم ہیں. الرابعہ، چوتھا مسئلہ، ذکر من تطیر لہ، اس بندے کا ذکر بھی حدیث میں آیا ہے جس کے لیے بدشگونی لی گئی ہے. مطلب نہ صرف خود بدشگونی لینا منع ہے، بلکہ آپ کسی کے ذریعے بھی بدشگونی نہیں لے سکتے، کسی کو کہہ کر اس کا کوئی ایسی نحوست والا قول اس سے اپنے لیے نہیں لے سکتے. الخامسہ، پانچواں مسئلہ، ذکر من سحر لہ، ذکر اس بندے کا جس کے لیے جادو کیا گیا، من سحر لہ، تذکرہ اس کا، یہ ذکر اس کا، من سحر لہ، جس کے لیے جادو کیا گیا. تو نہ صرف جادو کا کرنا منع ہے بلکہ کسی کو کہہ کر جادو کا کروانا بھی منع ہے. السادسہ، چھٹا مسئلہ، ذکر من تعلم اباجاد، اس کا ذکر جو کہ یہ ابجد حفظ وغیرہ سیکھے. تو یہ سیکھنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور اگر کوئی اس کے ذریعے وہ مستقبل کا یا غیبی امور کا یا کسی کے فیوچر کا حساب کتاب لگا کر بتانا شروع کر دے تو یہ اس کو کفر تک بھی لے کر جا سکتا ہے. السابعہ، ساتواں مسئلہ، ذکر الفرق بین الکاہن والعراف، کاہن اور عراف کے درمیان فرق کا ذکر. بولیں جی، کاہن اور عراف کے درمیان فرق کا ذکر، کہ کاہن اور عراف میں کیا فرق ہے. تو آپ نے دیکھا عراف
یعنی بعض علماء نے تو یہ کہا کہ کاہن ہی عراف ہے اور عراف ہی کاہن ہے، دونوں ایک ہی ہیں۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ نہیں، ان میں تھوڑا سا فرق ہے، عراف جو ہے وہ کہانت کے ساتھ ساتھ دیگر چیزوں کی تفتیش کر کے امور کے بارے میں بھی بتاتا ہے، اور کاہن جو ہے وہ صرف غیبی باتیں بتاتا ہے۔ تو بعض نے ان کے اندر یہ فرق کیا، اور اکثر کا یہ موقف ہے کہ کاہن اور عراف دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے جی۔ چلیے جی، اچھا، عرب کے اندر عراف کا لفظ ایک اور پیشے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، اور آپ کو پتہ ہے وہ پیشہ کون سا تھا؟ آپ حیران ہوں گے سن کر۔ وہ پیشہ تھا جس کو آپ کی جدید سائنس ڈی این اے ٹیسٹ کہتی ہے۔ ڈی این اے ٹیسٹ، جدید آپ کی سائنس اس کو یہ کہتی ہے۔ تو قدیم زمانے کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں باپ بیٹے کی پہچان ہوتی تھی، مطلب وہ دو لوگوں کو دیکھ کر بتا سکتے تھے کہ ان دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے، یا ان دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ ہے یا نہیں۔ بعض اوقات وہ ہاتھوں کی انگلیاں دیکھتے، پاؤں کی انگلیاں دیکھا کرتے، چہرے کے خد و خال دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ یہ اس کا بیٹا ہے اور یہ اس کا والد ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے جو کہ خد و خال بتا کر وراثت کا اس بات کیا کرتے تھے کہ یہ اس کا بیٹا ہے یا نہیں ہے۔ تو ان کے لیے بھی عراف کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ تو وہ بھی ظاہر بات ہے کہ اگر وہ عراف صرف ظاہری خد و خال وغیرہ دیکھ کر بتاتے ہیں کہ یہ اس کا رشتہ دار ہے یا نہیں، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہر خاندان میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، خاص کر عورتیں ہوتی ہیں، جنہیں کسی بچے کی پیدائش پر سب سے پہلے یہ فکر ہو جاتی ہے کہ جی وہ بچہ کس پر گیا ہے۔ بتائیے چیٹ میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ کے خاندان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے یا نہیں؟ بچہ پیدا ہوا تو انہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ وہ کس پر گیا، باپ پہ گیا، والدہ پہ گیا، دادا پہ گیا، دادی پہ گیا، چچا پہ گیا، ماموں پہ گیا، کس پر گیا، نان کے خاندان پر گیا۔ تو ٹھیک ہے، ان کو بھی عراف کہا جائے گا، لیکن بات یہاں تک ہے۔ لیکن اگر اس کا تعلق آ گیا مستقبل کی پیشن گوئیوں کے ساتھ اور غیبی باتوں کے ساتھ، تو یہ قطعاً بھی جائز نہیں ہے۔ تو شریعت اسلامیہ کے اندر جو جائز ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری امور کو دیکھ کر کوئی بندہ کوئی بات کہہ دیتا ہے چوری کے بارے میں کہ ہاں ایسا ہوا، لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر چوری کو ثابت کرنے کا ایک یہ طریقہ بھی ہوتا ہے کہ ایک نابالغ بچے کو بلا لیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کے معاشرے میں یا آپ کے شہروں میں یہ چیز ہے یا نہیں، البتہ ہمارے شہر کے اندر ہے کہ یہ جو نجومی کیا کام کرتے ہیں، آپ چیٹ میں بتائیے کہ ایسا ہے یا نہیں۔ وہ ایک نابالغ بچے کو بلاتے ہیں، بلا کر اس کے ایک ناخن پر سیاہی لگا دیتے ہیں اور اس کو اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں۔ بٹھانے کے بعد کچھ اس پر پہلے پڑھ کر پھونکتے ہیں، اس کے بعد اس کو کہتے ہیں جی بتاؤ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے۔ وہ کہے گا مجھے کچھ بھی نہیں نظر آ رہا۔ پھر اس کو بتاتے ہیں ہاں جی تمہیں ایک بندہ نظر آ رہا ہے۔ اچھا 5-7 منٹ اس بچے کی آنکھیں بند رکھواتے ہیں۔ بتائیے ایسا آپ نے سنا ہوا یا نہیں؟ اچھا پھر اسے کہتے ہیں بتاؤ ایک بندہ نظر آ رہا ہے۔ اب وہ بچہ ہوتا ہے، نابالغ بچے کو یہ لیتے ہیں، بڑے بچے کو نہیں۔ اب وہ اتنے پریشر میں آیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کہہ دیتا ہے جی جی مجھے ایک بندہ نظر آ رہا ہے، ہاں وہ چھت سے آ رہا ہے، گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے، جی چھت سے آ رہا ہے، گھر میں داخل ہو رہا ہے، ہاں بتاؤ کس کلر کے، سفید کپڑے پہنے ہیں، جی سفید کپڑے پہنے ہیں، اچھا بتاؤ اس کے پاس پستول بھی ہے، جی پستول بھی ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ اپنے دماغ میں جو تصور کریں گے وہی آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ امیجن کریں آپ کو دکھائی دے رہے۔ سمجھ آئی؟ یہ حساب کتاب بھی کہانت کہلائیں گے۔ بولیں یہ حساب کتاب بھی کہانت کہلائیں گے۔ ہاں جو جائز ہے وہ یہ کہ کوئی کھوجی یا کوئی تفتیش کرنے والا آیا، اس نے امور کو دیکھا، اچھا لگ رہا ہے کہ چور یہاں سے آیا ہوگا، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، پھر مختلف جانچ پڑتال کر کے ظاہری چیزوں کو دیکھ کر وہ چوری کے بارے میں بتائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اپنے حساب کتاب لگانا شروع کر دیں، اس میں حرج ہے، شریعت اسلامیہ میں یہ جائز نہیں ہے۔ چلیے جی، بارک اللہ فیکم۔ اچھا میں سمجھ رہا تھا کہ شاید صرف یہ ہماری طرف ہوتا ہوگا، لیکن آپ نے بتایا کہ باقی چیزیں بھی باقی جگہ پر بھی ہوتا ہے۔ جی جی بالکل، وہ فیمیلز کو بھی یوز کرتے ہیں، یا بچے کو یا عورتوں کو یوز کرتے ہیں، مطلب کسی بالغ مرد کو وہ یوز نہیں کرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے وہ تو صاف صاف انکار کر دے گا کہ نہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا۔ تو بہرحال یہ بھی ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی کہانت کی ایک صورت ہے، یہ بھی کہانت کی ایک صورت ہے جو جائز نہیں ہے۔ اور اگر ان کی بات کی تصدیق کی گئی تو یہ ایسی ہے گویا کہ اس نے قرآن مجید کا انکار کر دیا، کیونکہ ایسے امور کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ تو چلیے جی، اللہ کی توفیق سے چلتے ہیں باب نمبر 27 کی طرف، جس کے اندر ایک حدیث ہے، بڑا مختصر باب ہے، کچھ آثار اور اقوال ہیں،
اور اس باب میں صرف 2 مسائل ذکر کیے گئے ہیں. باب ما جاء فی النشرہ. نشرہ کس کو کہتے ہیں؟ نشرہ کہتے ہیں جادو کے ذریعے جادو کو اتارنا. ایک شخص آ کر یہ کہتا ہے کہ جی مجھ پر جادو ہو چکا ہے تو اب میں کیا کروں؟ تو ایک جادوگر اسے آ کر کہتے ہیں کہ میں جادو کے ذریعے آپ کا جادو اتاروں گا، اور جس نے جادو کیا ہوگا وہ اس کے سر الٹا ہو جائے گا، یا نہ بھی الٹا ہو، کم از کم میں جادو کے ذریعے آپ پر سے جادو اتار دوں گا. تو یاد رکھیے گا یہ نشرہ کہلاتا ہے جو جائز نہیں ہے. یہ نشرہ کہلاتا ہے جو جائز نہیں ہے. حضرت جابر کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن النشرہ. نشرہ یا نشرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ کے بارے میں سوال کیا گیا. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے. رواہ احمد بسند جید، امام احمد نے اپنی کتاب مسند احمد میں اس کو جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے. وابو داؤد، اور امام ابو داؤد نے بھی اس کو روایت کیا. وقال، اور امام ابو داؤد فرماتے ہیں سئل احمد عنہا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یہ نشرہ کیسا کام ہے، جادو کے ذریعے جادو کو اتروانا کیسا کام ہے. فقال، تو امام احمد نے فرمایا ابن مسعود یکرہ ھذا کلہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تمام کے تمام کو سخت ناپسند کرتے تھے. ابن مسعود یکرہ ھذا، ابن مسعود اس کو ناپسند کرتے تھے، کلہ سب کے سب کو. وفی البخاری، اور صحیح بخاری کی روایت اس کے اندر کیا ہے، عن قتادہ، امام قتادہ سے، قلت کہتے ہیں قلت لابن المسیب، ابن مسیب سعید بن مسیب ان کا نام ہے، کبار تابعین میں سے ہے، کبار تابعین میں سے ہیں. اتنے پختہ علم والے تھے کہ بعض اوقات صحابہ کرام بھی کچھ مسائل کے پوچھنے کے لیے سعید بن مسیب کے پاس آیا کرتے تھے. اللہ اکبر، بہت بڑے تابعی. اور میری آپ کو یہ نصیحت ہوگی لازماً ان کی سیرت کے بارے میں پڑھیے گا. سعید بن مسیب جو تابعی ہیں ان کی سیرت کے بارے میں پڑھیے گا. یہ وہی ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کو یہ بتایا کہ 40 سال ہو گئے ہیں انہوں نے نماز کے اندر کسی شخص کے کندھے کو نہیں دیکھا. چیٹ میں بتائیے جی کیا مطلب 40 سال ہو گئے انہوں نے نماز میں کسی شخص کے کمر یا کندھوں کو نہیں دیکھا. ابن سعید بن مسیب، بڑی عظیم سیرت ہے. جب بھی میں ان کے حالات زندگی، ان کی سیرت پڑھتا ہوں تو یقین جانیے آنسو نہیں تھمتے کہ اتنے عظیم عظیم لوگ تاریخ اسلام کے اندر گزرے ہیں. ان کی سیرت کے بارے میں پڑھیے گا. بارک اللہ فیکم. میں نے کسی کی کمر کو نہیں دیکھا، کندھے کو نہیں دیکھا، مطلب یہ کہ انہوں نے 40 سال تک پہلی صف کے اندر نماز ادا کی. ان کے آگے کوئی نہیں ہوتا تھا جس کو یہ دیکھے. اللہ اکبر. سعید بن مسیب، یہاں پر ابن مسیب آیا نا تو سعید بن مسیب. قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب سے کہا رجل بہ طب، ایک شخص ایسا ہے جس کو کوئی جادو وغیرہ ہے، او یؤخذ عن امراتہ، یا پھر اس پر کوئی جادو وغیرہ کروا کر اسے اس کی بیوی سے دور کر دیا گیا ہے، یا تو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال گئی ہے، یا پھر جب یہ اپنی زوجہ کے پاس جاتا ہے تو یہ کسی قابل نہیں ہوتا. یہ مطلب ہے یؤخذ عن امراتہ، اس کو اس کی بیوی سے روک دیا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے جادو کے ذریعے یہ کام بھی ہوتا ہے. او یحل عنہ او ینشر، ایحل عنہ او ینشر یا ینشر. اب انہوں نے سوال یہ کیا کہ اب ایک شخص کے ساتھ یہ کام ہو چکا ہے تو اب کیا کیا جائے گا؟ جادو کو اتروایا جائے گا یا نشرہ وغیرہ کیا کام کیا جائے گا؟ قالا، تو انہوں نے فرمایا لا بأس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انما یریدون بہ الاصلاح، وہ اس کے ذریعے اصلاح چاہتے ہیں، ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اصلاح ہوتا ہے. فاما ما ينفع، جو چیز فائدہ دیتی ہے، فلم ینہ عنہ، اس سے تو کوئی ممانعت نہیں ہے، اس سے تو منع نہیں کیا گیا. جو چیز فائدہ دیتی ہے اس سے تو کوئی منع نہیں کیا گیا. اور کیا مطلب جو چیز فائدہ دیتی ہے؟ اس کی تفصیل نیچے آ رہی ہے ابن قیم رحمہ اللہ کے قول کی روشنی میں. مطلب ہمیں یہ پتہ چل گیا
کہ جادو کا علاج کروانا، جادو کا علاج کروانا. روی عن الحسن، امام حسن سے روایت کیا گیا ہے کہ وہ کیا فرماتے ہیں، لا یحل السحر الا ساحر، جادو کو اصل میں کوئی بھی نہیں کھول سکتا سوائے جادوگر کے. مطلب جو بندہ آ کر یہ کہ نہ آئے میں آپ کا جادو اتارتا ہوں، تو مطلب وہ جادوگر ہے، کیونکہ جادو کو جادوگر ہی اتار سکتا ہے، جادو کو جادوگر ہی اتار سکتا ہے. اب آتے ہیں ذرا جادو کا علاج اور ابن قیم رحمہ اللہ کا قول. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں النشرہ، نشرہ کس کو کہتے ہیں جی، حل السحر عن المسحور، مسحور وہ بندہ جس پر جادو کیا گیا، جادو کا جس پر اثر ہے اس بندے سے جادو کو دور کرنا. فرماتے ہیں واہی نوعان، اور اس نشرہ کی دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں جی؟ دو. حل بسحر مثلہ، نمبر ایک جادو کے ذریعے ہی جادو کو اتروانا، جیسے اس پر جادو ہوا تو اس نے جادو کے ذریعے ہی جادو کو اتروایا. فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، اور یہ وہ ہے جو شیطانی کام ہے. بولے یہ وہ ہے جو شیطانی کام ہے. پھر فرمائے وَعَلَيْهِ يُحْمَلْ قَوْلُ الْحَسَنِ، اور امام حسن کا جو قول ہے نا لا يَحِلُّ السِّحْرَ إِلَّا سَاحِرٌ، وہ یہ قول اسی پر محمول کیا جائے گا. مطلب اس قول سے یہی مراد لی جائے گی کہ جادو کو جادوگر ہی کھول سکتا ہے. تو مطلب یہ وہ قسم ہے کہ جادو کو جادو کے ذریعے کھولنا. اب کیا ہوتا ہے، فَيَتَقَرَّبُ النَّاشِرُ، یہ جو جادو کو کھولنے والا ہوتا ہے یہ قریب ہوتا ہے، وَالْمُنْتَشِرُ، اور وہ بندہ جو جس کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے وہ دونوں قریب ہوتے ہیں، اِلَى الشیطان، شیطان کے، بِمَا يُحِبُّ، جو شیطان پسند کرتے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ شیاطین اور جنوں کو راضی کرتے ہیں، اور پھر شیاطین اور جن ان کے لیے اس جادو زدہ بندے سے جادو کو دور کرتے ہیں. بما یحب، جو جنات شیاطین پسند کرتے ہیں یہ ان کی پسند کے کام کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور پچھلے سیشن میں بھی اس کی تفصیل گزری تھی، گناہ اور نافرمانی کے کام کرتے ہیں، جنوں کے لیے اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، طرح طرح کے الٹے سیدھے کام ان سے کروانے کے بعد پھر وہ ان کا یہ کام کر دیتے ہیں کہ جادو جس بندے پر جادو ہوا ہوتا ہے اس کے جادو کو شیاطین کی مدد سے ہی دور کر دیتے ہیں. فرمائی یہ جتنی بھی چیز ہے نا اس کے بارے میں ہے کہ یہ شیطانی کام ہے، من عمل الشیطان وَيُبْتِلُ عَمَلَهُ عَنِ الْمَسْحُورِ. تو یہ شیطان کیا کرتے ہیں جی، یہ اس کے عمل کو مسحور یعنی جس بندے پر جادو کیا گیا اس سے دور کر دیتے ہیں، باطل کر دیتے ہیں. یہ تو پہلی قسم تھی جو ناجائز تھی نشرہ کی. دوسری قسم والثانی، دوسری قسم کیا ہے جی، نشرۃ بالرقیہ، ہاں دم کے ذریعے جادو کو دور کرنا. النشرہ مطلب جادو کا علاج، بالرقیہ رقیہ کے ذریعے، رقیہ دم کو کہتے ہیں جی، دم کے ذریعے. والتعوذات، تعوذات کے ذریعے، سورۃ الاخلاص ہے، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، خاص کر جو آخری دو صورتیں ہیں، دیگر تعوذات ہیں، مطلب اللہ رب العزت کی پناہ میں آنے کی کلمات ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یا اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وبرا وذرا ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها، آخر تک یہ جو دعائیں ہیں، مطلب یہ جتنے بھی تعوذات ہیں اللہ کی پناہ مانگنے کی دعائیں ہیں، یا یہ آخری صورتیں ہیں، ان کے ذریعے جادو کا علاج کیا جائے. نمبر 3 والدعوات، اللہ سے دعائیں کر کے. نمبر 4 والادویۃ المباحہ، اور جو جائز دعائیں ہیں، ادویہ مطلب میڈیسن، جائز جن دواؤں کا مطلب جن میڈیسن کو استعمال کرنا جائز ہے ان کے ذریعے، فہذا جائز، تو یہ جائز ہے. مثلا یہ کہ کوئی شہد کا استعمال اس نیت سے کرتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے شفا دے، اگر کوئی جادو وغیرہ چیز ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں شفا ہے، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے اللہ نے شفا رکھی ہے. کوئی انسان زمزم کو اس نیت سے پیتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے ایسے کسی مرض سے شفا یابی عطا کر دے، یہ دعا کے طور پر بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی ہر اس چیز کے لیے ہے
جس نیت سے اس کو پیا جائے. زمزم ہر اس کے لیے ہو جاتا ہے جس کے لیے اس کو پیا جائے. بالکل صحیح حدیث ہے. اللہ اکبر. پھر ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مریض کے لیے شفا ہے، بھوکے کے لیے کھانا ہے، اور پیاسے کے لیے پانی ہے. آپ یقین جانیے گا بعض اوقات حج کے دوران ایسے مراحل آئے کہ ہمیں اللہ اکبر 36 گھنٹے تک کھانا نہیں مل سکا. کھانا نہیں مل سکا مطلب یہ کہ وہ حج کی رش میں پھنس جانا، پھر پہنچتے سار حج کے اعمال کرنا، اور کچھ ایسے حالات و واقعات. تو بہرحال اس وقت ہم نے اس حدیث کی صداقت کو دیکھا کہ زمزم پینے سے بھوک اور پیاس دونوں یقین جانے کے دور ہو جاتی تھی. اور کتنی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ جب مریضوں نے زمزم پیا، پیٹ بھر کر پیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو ان کے مرض سے شفا عطا کر دی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو ایک انسان اگر زمزم پیتا ہے، شہد کا استعمال کرتا ہے. بعض علماء نے بیری کے پتوں کے بارے میں کہا کہ بیری کے پتوں کو دم کر کے پانی میں ڈال کر اس پانی کو پیا جائے، اپنے اوپر بہایا جائے. تو کچھ علماء نے یہ چیزیں ذکر کی. تو اگر کوئی ایسی علاج کی جائز چیزیں ہیں جن کے اندر شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ایسی دعاؤں کا استعمال کیا جائے، اللہ رب العزت کو پکارا جائے، دعائیں کی جائیں، اللہ کی پناہ طلب کی جائے، حفاظت کی جائے، اور دم کیا جائے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ جادو کو جو نشرہ ہے، نشرے کی یہ جو صورت ہے نا جادو کے علاج والی، یہ بالکل جائز ہے. سمجھا کیجیے. فیہ مسائل، اس باب میں مسائل ہیں. سب سے پہلا مسئلہ النہی عن النشرہ. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں نشرہ سے منع کیا گیا ہے. نہی، نشرہ سے حدیث کے اندر منع کیا گیا، مطلب نشرہ کی اس قسم سے کہ جس میں جادو کے ذریعے جادو کو اتارا جاتا ہے. تو حدیث میں اس قسم سے کیا کیا گیا؟ منع کیا گیا. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام صاحب لفظ لے کر آئیں یا نہیو، حالانکہ حدیث کے اندر تو کسی جگہ نہیں منع کیا گیا. حدیث کے اندر تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطانی کام ہے، من عمل الشیطان. تو پتہ چلا ضروری نہیں ہے کہ حدیث کے اندر نہیں کے الفاظ آئیں. لا تفعلوا، لا تقربوا، لا تقتلوا. ضروری نہیں ہے کہ حدیث یا آیت کے اندر نہیں کا صیغہ آئے، نہیں کے الفاظ استعمال ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کام کا گناہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ اس سے منع گویا کہ کر دیا گیا. مثلا پیچھے کاہن یا عراف کے پاس جانے سے نماز قبول نہیں ہوتی، یا بندہ قرآن کے نازل ہونے پر اس نے انکار کر دیا. تو کیا مطلب اس سے مراد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اس چیز سے منع فرمانا چاہ رہے ہیں. تو النہی عن النشرہ، شریعت اسلامی نشرہ سے منع کیا گیا، مطلب جادو کے ذریعے جادو اتارنے سے. اور الفرق بین المنہی عنہ والمرخص فی، فرق دو طرح کے نشرے ہیں، پہلی قسم اور دوسری قسم. پہلی المنہی عنہ ہے جس سے روکا گیا ہے، اس کے درمیان، اور مرخص فی جس کی اجازت دی گئی ہے، رخصت دی گئی ہے. ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو یہ ہم نے تفصیل کے ساتھ ابن قیم رحمہ اللہ کے قول کی روشنی میں فرق بیان کیا کہ جس نشرہ سے منع کیا گیا ہے اور جس نشرہ کی رخصت دی گئی ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے. عما یذیل الاشکال، تو اس سے یہ اشکال دور ہو سکتا ہے کہ نشرہ سے منع کیا گیا ہے، یہ اجازت دی گئی ہے. تو آپ جب ان دونوں میں فرق کرتے ہیں کہ جس سے منع کیا گیا وہ جادو کے ذریعے جادو کو اتارنا، اور جس کی رخصت دی گئی وہ دم کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، تعوذات کے ذریعے، اور اسی طرح میڈیسن وغیرہ ادویہ کے ذریعے جادو کو دور کرنا، جادو کے اثرات کو دور کرنا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چلیے جی آج کا آخری باب کی طرف چلتے ہیں، اور یہ بھی انتہائی مختصر باب ہے. الباب الثامن والعشرون، 28واں باب ہے. باب ما جاء فی التطیر، یہ باب ہے جی تطیر کے بارے میں. عربی زبان میں تطیر کہتے ہیں بدشگونی لینا، شعوم بھی کہتے ہیں اس کو، نحوست لینا. امام صاحب نے 2 آیات اور 6 احادیث کو ذکر کیا اور 11 مسائل کو ان سے ثابت کیا. تو چلیے 2 آیات کو پڑھتے ہیں. یہ سورۃ الاعراف اور سورۃ یاسین کی آیتیں. پہلی سورۃ الاعراف کی اللہ رب العزت نے فرمایا جی وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، الا خبردار، انما طائرکم
طائرہم عند اللہ، خبردار بس ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جن کاموں کو وہ منحوس قرار دے رہے ہیں، حضرت موسیٰ اور ان کے جو ان پر ایمان لانے والے ہیں ان کے بارے میں، اگر وہ ان کو یا پھر ان پر آنے والی جو آزمائشیں ہیں ان کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے ہم پر یہ آزمائشیں آ رہی ہیں، ان کی نحوست کی وجہ سے آ رہی ہیں، تو اللہ نے فرمایا انما طائرہم عند اللہ، ان کی یہ جو جس سے وہ نحوست پکڑے نا، یہ عند اللہ اصل میں یہ اللہ کی طرف سے، اس میں حضرت موسیٰ یا ان کے ساتھیوں کا قصور نہیں ہے۔ کسی انسان کی وجہ سے دوسرے پر کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی بدشگونی نہیں ہے شریعت اسلامیہ میں، کوئی بدفعلی نہیں ہے، کوئی نحوست نہیں ہے۔ ہاں عند اللہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کے اکثر اصل میں جانتے ہی نہیں، علم نہیں رکھتے۔ وَقَوْلُهُ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، قالوا، انہوں نے کہا، طائرکم معکم، تمہارا یہ نحوست پکڑنا تمہارے ساتھ ہے، مطلب یہ تمہاری وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے تم پر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں اور تم کسی اور کو اس کا مجرم ٹھہرا رہے ہو۔ سورۃ یاسین کی آیت۔ حدیث کی طرف چلتے ہیں، امام مسلم اور امام بخاری کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامہ ولا سفرہ، چار چیزیں جو زمانہ جاہلیت میں پائی جاتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کی نفی فرما دی۔ چلیں جی ان چاروں کے بارے میں سنتے ہیں، اور آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ان چاروں چیزوں میں سے اس وقت کون کون سی چیز پائی جاتی ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو ان چیزوں سے بچا سکیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى، کوئی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہے، کوئی بیماری متعدی نہیں۔ عرب یہ سمجھا کرتے تھے کہ اگر ایک انسان کو بیماری لگ گئی ہے تو اس کو بالکل اچھوت کر دو، اس کو الگ کر دو، کیوں؟ کیونکہ اگر اس کو الگ نہ کیا تو باقی سب کو بھی اس سے بیماری لگ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ اگر دوسرے کو لگتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے لگتی ہے، اس میں اس مریض کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ پیش آیا، ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ایک اونٹ کو بیماری تھی جلد وغیرہ کی، خارش کی، تو باقی اونٹ جو ہیں ان کو بھی اس سے بیماری لگ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس سے ایک سوال پوچھا جس سے اس کو مسئلے کی سمجھ آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن اجرب الاول، یہ ذرا بتلاؤ کہ پہلے اونٹ کو بیماری کس نے لگائی تھی؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ باقی اونٹوں کو بیماری پہلے اونٹ کی وجہ سے لگی ہے، تو یہ ذرا بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو بیماری کیوں لگی ہے؟ اللہ کے حکم سے لگی ہے، تو پھر باقیوں کو بھی اللہ کے حکم سے لگی ہے۔ سمجھئے آپ کو؟ تو دوسری طرف کچھ ایسی حدیث بھی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علاقے میں جانے سے منع فرمایا جہاں پر وبا پھیلی ہوئی ہے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کوڑی کے مریض سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو، وہ بھی بالکل صحیح حدیث ہے۔ کیا مطلب؟ دونوں حدیث کے درمیان جمع کیا ہو جائے گی؟ یہ ہو جائے گی کہ لا عدوہ جو نفی فرمائی، مطلب یہ کہ کوئی بیماری بذات خود اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ کسی دوسرے کو لگ جائے، ہاں اللہ کے حکم سے لگ سکتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس علاقے کے اندر جاؤ گے جس میں وبا پھیلی ہوگی، اور اگر کسی کو بھی بیماری لگی تو وہ یہ سمجھے گا کہ ان کی وجہ سے بیماری لگی ہے، تو اس کے عقیدے اور ان چیزوں کے اندر کمزوری آئے گی، مطلب آزمائش کو وہ اللہ کی طرف نہیں لوٹائے گا، اللہ کے بندوں کی طرف لوٹائے گا۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو یہ ان دونوں حدیثوں کے اندر مطابقت ہے، مطلب کوئی بیماری بذات خود یہ طاقت نہیں رکھتی کہ دوسرے کو لگ جائے، دوسرے کو لگے گی بھی تو وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ ولا طیرہ، بدشگونی نہیں ہے، اور یہی ہمارے باب سے متعلق ہے، باب ہے تطیر کے بارے میں، کوئی بدشگونی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ عرب کے اندر اتنی بدشگونی لی جاتی تھی، حتیٰ کہ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو کوئی دوسرا شخص اس سے شادی نہ کرتا
کہ اس عورت کا پہلا خامد اس عورت کی وجہ سے مرا ہے، اب جس نے اسے شادی کی وہ بھی مر جائے گا، نعوذ باللہ. یہ نحوست لینا ہے جو شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے. بندوں سے نحوست لے کر کچھ بندوں کو بالکل الگ کر دیتے تھے. اور مجھے بتائیے، خاص کر ہمارا جو ہمسایہ ملک انڈیا ہے، خاص کر آپ لوگ کورس میں بڑی تعداد میں انڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ بتائیے کہ انڈیا کے اندر یہ نحوست طرح 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 کی چیزوں سے ہندوؤں کے درمیان لی جاتی ہے یا نہیں؟ اور انہی سے ہمارے بعض مسلمانوں نے بھی یہ سوچ، یہ فکر نہیں لے لی. تو نعوذ باللہ شریعت اسلامیہ کہہ رہی ہے لا طیارہ، کوئی چیز منحوس نہیں. اللہ نے کسی چیز میں نحوست نہیں رکھی. تیسری چیز ہے ولا ہامہ. ہوتا اس طرح تھا، عرب کے ہاں ایک بات مشہور تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے یا قتل ہو جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد یا اس کے قتل ہونے کے بعد اگر اس کا بدلہ نہ لیا جائے تو اس کی روح ایک پرندے میں آ جاتی ہے، وہ الو ہوتا ہے یا دیگر کوئی پرندہ، اور پھر وہ رات کو چیختا پھرتا ہے اور جب تک اس کے خون کا بدلہ نہ لے لیا جائے، یا پھر وہ روح کسی پرندے میں آ کر اس گھر کے اوپر بیٹھ جاتی ہے، یا پھر وہ چکر لگاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا ہامہ، یہ ہامہ نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے، ہامہ نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے. اور چوتھی چیز ولا سفرہ، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا کرتے تھے. بعض لوگ سفر کے مہینے کو کیا سمجھا کرتے تھے؟ منحوس سمجھا کرتے تھے. تو فرمائے یہ سفر بھی کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے. بولے سفر بھی کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے. جس طرح ہمارے یہاں نعوذ باللہ بعض مہینوں کے بارے میں یہ سمجھ لیا کہ جی فلاں مہینے میں آپ نے شادی نہیں کرنی، فلاں مہینے کے اندر آپ نے یہ نہیں کرنا، حالانکہ شریعت اسلامیہ میں قطعاً، حتیٰ کہ رمضان افضل ترین مہینہ ہے، رمضان کے اندر بھی آپ شادی کر سکتے ہیں، روزے کی حالت میں بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں. ہاں جن تعلقات سے منع کیا گیا وہ افطاری کے بعد جائز ہے، وہ روزے کی حالت میں جائز نہیں ہے. تو شریعت اسلامیہ نے تو کسی مہینے کو کوئی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے لیے خاص نہیں کہا. تو پھر رک جانا سمجھنا کہ اس مہینے میں کام کیا تو یہ ہو جائے گا، اس مہینے میں سفر کیا تجارت کی تو یہ ہو جائے گا، اس کا شریعت اسلامیہ میں کوئی کنسپٹ نہیں ہے. اخرجاہو، ان دونوں نے اس کو روایت کی، امام بخاری اور مسلم نے، وزاد مسلمون، اور امام مسلم نے یہ اضافہ کیا ہے کہ ولا نو ولا غولا. امام مسلم یہ فرماتے ہیں کہ نہ تو نو کہتے ہیں جی ستارے کو، نہ اس ستاروں کے اندر کوئی تاثیر وغیرہ ہے، ولا غولا یا غولا، اس کے بارے میں مستقل باب آ رہے ہیں آگے. ہمارا غالباً 2-3 ابواب کے بعد ایک مستقل باب آ رہا ہے، وہاں پر انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیلی بات ہوگی. وَلَهُمَا، اور ان دونوں کی روایتیں امام بخاری اور مسلم کی، حضرت انس سے بیان کرتے ہیں قالا، کہ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوا، کوئی بیماری متعدی نہیں، ولا طیارہ، کوئی نحوست نہیں ہے، وَيُعْجِبُنِ الْفَأْلُ، اور مجھے جو فال ہے وہ مجھے اچھی لگتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے فال لینا یہ مجھے پسند ہے. قالو، صحابہ نے کہا وَمَا الْفَأْلُ، اے اللہ کے رسول فال کیا ہے؟ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الطیبہ، الکلمہ، یہ جو اچھی بات ہے نا، اچھی گفتگو، یہ اصل میں فال کہلاتی ہے. مثلاً آپ کو ارادہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو اپنے اس ارادے یا اس فیصلے کے بارے میں اچھی اچھی باتیں پتہ چل رہی ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ ایک اچھا شگون ہے، ایک اچھی فال ہے. مثال کے طور پر کوئی انسان ازدواجی تعلق میں بننا چاہتے ہیں، اب جو دوسرا خاندان ہے اس کے بارے میں اس کو اچھی باتیں پتہ چل رہی ہیں، الکلمات الطیبہ، تو ٹھیک ہے، یہ اچھے فعال ہیں کہ آپ یہ کام کریں نہ کریں. سمجھے آپ کو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فعال ہے یہ مجھے پسند ہے. اور یہ اس سے مراد کو کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا کہ فعال سے مراد کیا ہے؟ جی اچھی بات ہے، فعال سے مراد اچھی بات ہے. جی خوشی کے کام پر دوسروں کو مبارکباد دینا، ہمیشہ اپنی زبان سے اچھے کلمات کہنا، یہ اچھی فعال ہے. ہمیشہ اپنی باتوں سے، اپنے کلمات، اپنی زبان سے اچھی باتیں ادا کرنا، اچھی باتیں نکالنا، یہ ہے اچھی فعال.
ولی ابی داؤد بسند صحیح، اور امام ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ اس کو روایت کیا حضرت عقبہ بن عامر سے، قال وہ کہتے ہیں ذکرت الطیارۃ، طیارہ کا ذکر کیا گیا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ یہ جو بدشگونی لینا ہوتا ہے طیارہ، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنها الفال، اس میں جو سب سے اچھی چیز ہے نا وہ فال ہے، ولا ترد مسلما، یہ کسی مسلمان کو لوٹاتی نہیں ہے اس کے کام سے، یہ کوئی اچھی بات ہوتی ہے، یہ فال ہوتی ہے اچھی فال، کسی مسلمان کو اس کے کام سے روکتی نہیں ہے، جیسے کہ نحوست لوگوں کو ان کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُم مَّا يَكْرَهُ، جب تم میں سے کوئی ایک دیکھے جو وہ ناپسند کرتے ہیں، مطلب کوئی ایسی چیز دیکھے جو وہ ناپسند کرتے ہیں، تو وہ کیا کہے، فَلْيَقُلْ، تو اسے چاہیے وہ کہے اللہم، اے اللہ، لا یأتی بالحسنات الا انت، اے اللہ نیکیوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں لا سکتا، ولا يدفع السیئات الا انت، اور اے اللہ برائیوں کو تیرے علاوہ کوئی دور بھی نہیں کر سکتا، اے اللہ اچھائیوں کو تیرے علاوہ کوئی لا نہیں سکتا، اور اے اللہ سیئات برائیوں کو آزمائشوں کو کوئی تیرے علاوہ دور بھی نہیں کر سکتا، ولا حول ولا قوت الا بک، اور اے اللہ کوئی طاقت کوئی قوت نہیں ہے مگر تیرے ساتھ، اے اللہ تیری توفیق تیری طاقت تیری طرف سے ہی قوت ہے، اس کے بغیر کوئی انسان نہ کوئی نیکی کا کام کر سکتا ہے نہ وہ اپنے قدم کو ہلا سکتا ہے۔ وعن ابن مسعود مرفوعا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی مرفوع روایت ہے، کیا فرماتے ہیں جی، الطیارۃ شرکن، یہ جو الطیارہ ہے نحوست لینا ہے یہ شرک ہے، الطیارۃ شرکن، یہ نحوست لینا شرک ہے، وما منا الا ولکن اللہ یذیبہ بالتوکل، اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو توکل کے ذریعے اللہ اس چیز کو لے جاتا ہے، مطلب یہ کہ انسان کے دل کے اندر اگر کوئی وہم کبھی وسوسہ کوئی ایسی چیز پیدا ہو بھی جاتی ہے تو اللہ رب العزت توکل کے ذریعے اس چیز کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ پر جتنا مضبوط توکل ہوگا، بھروسہ ہوگا، دیکھیں اسی وجہ سے تو بعض ائمہ سے پوچھا گیا توکل کی کیا تعریف ہے، انہوں نے کہا اگر انسان کے پورے ایمان کو جمع کر دیا جائے تو وہ سمجھے توکل بنے گا، پورے ایمان کو جمع کرنا، جمع الایمان کلہ، یہ اصل میں توکل ہے، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین، یہ ان بدشگونیوں کو، نحوست کو اور ان وسوسوں کو لے کر جاتا ہے۔ پچھلے لیکچر میں بھی بیان ہوا تھا کہ بعض حضرات اور اکثر خواتین انہیں کوئی نہ انجانا خوف ان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات انسان بیٹھا ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے اس کا چہرہ بن جاتا ہے، جی کیا ہوا، پتہ نہیں بس ایک پریشانی ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، نعوذ باللہ کچھ بھی نہیں ہونے والا، اپنے رب پر یقین رکھیے، بھروسہ رکھیے، یہ یقین رکھیے کہ اگر کچھ ہونے والا ہے اللہ کی طرف سے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر نہیں ہونے والا تو وہ ہو نہیں سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ پر بھروسہ اور یقین رکھیے۔ تو اگر کوئی شیطان کسی کے دل میں کوئی وسوسہ ڈالتا ہے، اپنے جو اللہ کے مومن بندے ہیں، شیاطین یا جنات ان کو پریشان کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو اللہ پر یقین رکھیے، بھروسہ رکھیے، یہ توکل ایسی کیفیات کو لے جاتا ہے۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی و صححہ، امام ابو داؤد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا اور امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، وبینہ، اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ ان آخرہ من قول ابن مسعود، کہ اس حدیث کا یہ جو آخر ہے نا، ولیکن اللہ یذیب بالتوکل، یہ ابن مسعود کا قول ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پچھلا ہے الطیارۃ شرکن، الطیارۃ شرکن، ٹھیک ہے جی، وما منا الا ولیکن اللہ یذیب بالتوکل، یہ جو ہے اصل میں یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے۔ ولی احمد، اور امام احمد کی کیا روایت ہے جی، من حدیث ابن عمرین، حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، فرماتے ہیں من ردت الطیارۃ، جس کو طیارہ نے لوٹا دیا، مطلب کسی چیز کے نحوست نے یا بدشگونی نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کو بدشگونی نے کسی کام سے لٹا دیا، مطلب اس نے کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا، شادی، کاروبار، تجارت، کچھ بھی، نحوست کی وجہ سے وہ اپنے اس ارادے سے پیچھے ہٹ گیا. من ردت تیارت من حاجتی، اس کی ضرورت سے، فقد اشرکا، تو تحقیق اس نے شرک کیا، تو تحقیق اس نے شرک کیا. قالو، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فما کفارۃ ذالک، اس کا کفارہ کیا ہے؟ ذرا بتلائیے. اگر کوئی کبھی زندگی کے کسی حصے میں اگر کوئی کسی کام سے نحوست کی وجہ سے رک ہی گیا، یا پھر کوئی مستقبل میں اگر کبھی ایسا ہو جائے ہمارے ساتھ، تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ ما کفارۃ ذالک؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تقولا، تم ایسے کہو، تمہیں یہ الفاظ کہنے چاہیے، یہ اس کا کفارہ ہے. کیا؟ اللہم لا خیر الا خیرک، اے اللہ کوئی خیر نہیں ہے مگر تیری خیر، اے اللہ تیری خیر کے علاوہ کوئی خیر نہیں ہے. ولا طیر الا طیرک، اور اے اللہ کوئی بدشگونی نہیں ہے، ہاں جو کچھ ہونا ہے وہ تیری طرف سے ہونا ہے. مطلب بعض اوقات انسان جس کو منحوس سمجھ رہا ہوتا ہے وہ اور کسی کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ وہ کس کی طرف سے ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہے. اچھا جی، یہاں پر طیر کا لفظ آیا. طیر عربی زبان میں طیر کہتے ہیں پرندے کو، اور جو آپ کا باب کا عنوان بھی ہے تطیر، مجھے شروع میں یہ بیان کرنا چاہیے تھا لیکن یہاں پر جا کر یہ نقطہ یاد آیا. التطیر کا لفظ نکلا طیرن سے، اور طیرن عربی میں، عربی زبان میں کہتے ہیں پرندے کو، برڈ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، پرندہ. عرب، میں نے شاید پچھلے یا اس سے پچھلے لیکچر میں بیان کیا تھا، عرب یہ کام کرتے تھے کہ جب کسی کام کرنے کا مطلب سفر کرنے کا ارادہ کیا تو گھر سے باہر نکل کر ایک پرندے کو اڑایا کرتے تھے. اگر وہ پرندہ دائیں طرف چلا جائے تو کہتے تھے ہاں اب ہمیں سفر کرنا چاہیے. پرندہ اگر بائیں طرف چلا جائے تو کہتے تھے نہیں نہیں ہمیں سفر نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس پرندے کے اڑنے کے ساتھ نحوست کو لیا کرتے تھے. سمجھا؟ ایک پرندے کے اڑنے کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے؟ نحوست لیا کرتے. نعوذ باللہ. تو اس سے یہ ہر کام میں نحوست لینا، یا کسی انسان یا کسی جانور یا کسی چیز کے ذریعے نحوست لینا، اس کو عربی زبان میں تطیر کہا جانے لگا. تطیر، کیونکہ اس کی اصل وہ پرندے کی نحوست سے ہے. جس طرح ہمارے معاشرے میں بلی کے ذریعے یا بعض جانوروں کے ذریعے، کوے کے ذریعے یا دیگر چیزوں کے ذریعے، یا اب یہ کام ہوا تو اب مصیبت آئے گی جی، اچھا یہ بندہ تو جب بھی آتا ہے نا میرے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے. بتائیے معاشرے میں ایسی باتیں ہیں یا نہیں؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. باقاعدہ طور پر کچھ لوگ جو ہیں وہ بعض لوگوں سے لین دین نہیں کرتے، انہیں کہتے ہیں اگر ہم نے آپ سے لین دین کیا نا تو ہمارا باقی سارا لین دین خراب ہو جائے گا. یہ سب ہے نحوست. اور یہ مت کہیے کہ یہ ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جاتی، ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. اور ان چیزوں کے بیان کرنے کا اتنا تفصیل سے مقصد عقیدہ کورس میں کتاب توحید کی شرح میں یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا تعلق میرے اور آپ کے عقائد سے ہے. بولے ان چیزوں کا تعلق میرے اور آپ کے عقائد سے ہے. ایسی چیزیں میرے اور آپ کے عقائد کو کمزور کرنے والی ہیں، اللہ پر بھروسے اور یقین کو کمزور کرنے والی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے کہو اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک، اللہ کوئی پرندہ بھی نہیں ہے سوائے تیرے پرندوں کے. کیا مطلب؟ یہ کوئی پرندہ وغیرہ نہیں ہے کہ پرندے کے اڑنے سے، بائیں طرف جانے سے سفر اچھا نہیں ہوگا، دائیں طرف جانے سے، کیونکہ یہ سب تو تیری ہی مخلوق ہے. ولا الہ غیرک، اور اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وَلَهُ، اور انہی کی روایتیں، مطلب امام احمد کی ہی روایتیں، من حدیث الفضل بن عباس، حضرت فضل بن عباس کی حدیث سے کہ انما الطیارة ما امضاک او ردک. طیارہ کس کو کہتے ہیں؟ طیارہ تو وہ ہے جو آپ کو کوئی کام کے کرنے پر آمادہ کر دے یا اس کام کے کرنے سے روک دے. تو یہ اصل میں بدشگونی کہلاتی ہے. کوئی کام کے مطلب اچھی بات کے علاوہ، کیونکہ وہ جو فعال کا تذکرہ گزرا اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کو، کوئی کام، ہاں اب یہ ہوا تو یہ کام مجھے کرنا چاہیے، یہ نہیں ہوا تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ طیارہ کہلائے گا.
چلیے جی، آج کی ہماری آخری سلائیڈ ہے، اس باب سے فیہ مسائل کا ذکر ہے کہ اس باب میں کون کون سے مسائل ہیں. تو آپ کا یہ 28واں باب چل رہا ہے الحمدللہ. المسألۃ الاولی، سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے جی؟ التنبیہ علی قولہ الا انما طائرهم عند اللہ، کہ جو اللہ کا یہ فرمان ہے نا، الا انما طائرهم عند اللہ، اور اسی طرح یہ فرمان طائرکم معکم، اس کے بارے میں تنبیہ اور ان دونوں آیات کی شرح میں بتا دیا گیا. الثانیہ، دوسرا مسئلہ کیا ہے جی؟ نفی العدوى، عدوہ کی نفی کر دی گئی ہے، مطلب کوئی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہے، ایک سے دوسرے کو لگنے والی نہیں ہے. الثالثہ، تیسرا مسئلہ نفی الطیرہ، بدشگونی کی نفی ہے کہ شریعت اسلامیہ میں کوئی بدشگونی نہیں ہے. اور یہ جو چاروں چیزیں بیان ہوئی نا، المسئلہ الثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ، چاروں کی چاروں اس حدیث سے ہے جس حدیث میں لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا صفرہ. اور رابعہ نفی الحامہ، حامہ کی نفی، وہ جو الو وغیرہ کے اندر کسی روح کے آنے کو اور اس کے جنگلات میں یا گھروں کے اوپر یا چکر لگانے کو منع کرتے تھے، تو کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے شریعت میں. الخامسہ نفی السفر، سفر کے مہینے کے نفر کے، یہ جو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھ لیا جاتا ہے کہ اس میں یہ کام نہیں کرنے، ایسی کوئی اصل نہیں ہے. السادسہ، چھٹا مسئلہ ان الفعل لیس من ذلک، یہ جو فعل ہے نا، اچھی بات، الکلمۃ الطیبہ، یہ اس طیرہ میں سے نہیں ہے، بل مستحب، بلکہ یہ تو مستحب ہے. کیوں مستحب ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَيُعْجِبُنِي الْفَعْلُ، تو جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرما رہے ہیں مستحب ہے. السابعہ، ساتواں مسئلہ تفسیر الفعل، فعل کی تفسیر. تو کیا تفسیر کی جی فعل کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وَمَا الْفَعْلُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الطیبہ، اچھی بات یہ فعل ہے. الثامنہ، آٹھواں مسئلہ ان الواقع فی القلوب من ذلك مع کراہتہ لا یضر بل یذہبہ اللہ بالتوکل، کہ وہ چیز جو دل میں واقع ہوتی ہے، ان الواقع فی القلوب، جو چیز دل میں واقع ہوتی ہے نا، بیٹھے بیٹھے ایک دم پریشانی آ گئی جی، کیا ہو گیا، اب کیا ہونے والا ہے، یہ جتنی بھی چیزیں اگرچہ یہ کوئی نقصان نہیں دے سکتی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن جتنا اللہ پر بھروسہ مضبوط ہوگا وہ توکل اس کیفیات کو لے جائے گا. اللہ پر یقین کامل انسان کی ایسی کیفیات کو لے جائے گا. التاسعہ، نواں مسئلہ ذکر ما یقول من وجدہ، جس بندے کی یہ کیفیت ہو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ وہی کہنا چاہیے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، یہ کہنا چاہیے جی. العاشرہ، 10واں مسئلہ التصریح بان الطیرۃ شرک، اس چیز کی وضاحت کہ جو طیرہ ہے وہ شرک ہے. طیرہ بولے کیا ہے؟ شرک. اور الحادی عشر، 11واں مسئلہ کیا ہے جی؟ تفسیر الطیرۃ المذمومہ، جو مذموم طیرہ ہے، مذموم مطلب جس طیرہ، جس بدشگونی کی مذمت بیان کی گئی ہے اس کی تفسیر، اور اس کی تفسیر باب میں کئی مرتبہ گزری. تو الحمدللہ جی، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے اس باب کو مکمل کیا، بلکہ 3 ابواب کو مکمل کیا، 26، 27، 28. تو آنے والے ہفتے انشاءاللہ باب نمبر 29 سے کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، جس کا موضوع ہوگا علم نجوم کے بارے میں تفصیلی، کہ عرب کس طرح سے علم نجوم یا زمانہ جاہلیت سے کس طرح سے لوگ ستاروں میں تاثیر مانا کرتے تھے، اور کس طرح سے وہ اپنے فیصلوں کو، اپنے کاموں کو ستاروں کے مطابق کیا کرتے تھے. انشاءاللہ یہ ساری تفاصیل آنے والے 2 ابواب کے اندر آئیں گی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.